بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 54واں پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد خاص طور پر عرب قبائل کو یہ یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے، اور اس کے بعد غزوہ تبوک کے بعد اس یقین میں مزید پختگی آ گئی۔ غزوہ تبوک کا جو سال ہے سن 9 ہجری، اور غزوہ تبوک کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جزیرہ عرب سے جو قبائل تھے انہوں نے اپنے اپنے وفد مدینہ بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ وفد آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، اور ان میں جو اکثریت ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ وفد اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جاتے ہیں تو پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو سال ہے 9 ہجری کا سال، اسے وفود کا سال کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جس میں تمام جزیرہ عرب سے وفود آئے۔ اس کے بعد جو سال ہے 10ویں ہجری، اس میں بھی آئے، اور لیکن زیادہ تر 9 ہجری میں آئے، بلکہ فتح مکہ سے پہلے بھی بعض وفود آتے ہیں۔ مثلا قبیلہ عبد القیس ہے، اس کے 2 وفد آتے ہیں۔ ایک تو سن 5 ہجری میں آتا ہے جس کی قیادت ایک شخص ہے اشج، اس کا نام ہے اشج، وہ کرتا ہے، اور یہ جو شخص ہے اشج یہ بہت ہی نرم دل اور حلیم الطبع شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے اشج، تمہارے اندر 2 صفات ہیں جنہیں اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک ہے بردباری، کائنڈنس، اور دوسری ہے حلیم الطبع ہونا، برداشت کرنا، ٹالرنس۔ تو یہ جو 2 صفات ہیں، بردباری اور برداشت یا نرم دلی اور حلیم الطبع ہونا، یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور یہ دونوں صفات عبد القیس کا جو وفد تھا اس کے سردار اشج کے اندر موجود تھیں۔ پھر اسی قبیلے کا عبد القیس کا ایک دوسرا وفد آتا ہے جو سن 9 ہجری میں آتا ہے، یعنی غزوہ تبوک کے بعد، اور اس کی قیادت ایک شخص ہیں جن کا نام ہے جارود، وہ کرتے ہیں۔ جارود عیسائی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں، پورا وفد مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ واپس جاتا ہے تو پورا قبیلہ جو ہے قبیلہ عبد القیس یہ مسلمان ہو جاتا ہے، جو جزیرہ عرب کے مشرقی حصے کی طرف سے آتا ہے۔ آج کل یہ حصہ جو ہے اسے احساء کہا جاتا ہے، یہ مشرقی حصہ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ کھجوروں کے باغات ہیں۔ اسی طرح فتح مکہ سے پہلے ایک اور وفد ہے جو کہ قبیلہ دوس کا وفد ہے۔ ان کے جو سردار ہیں طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت پہلے آتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہوتے ہیں، وہاں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، پھر اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، کئی سال تک دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن قبیلے والے جو ہیں وہ تردد کا شکار رہتے ہیں، گو مگو کا شکار رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں، یعنی ایک مایوسی کی کیفیت میں، اور اپنے قبیلے کی شکایت کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ قبیلہ دوس کو بد دعا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دینے کے بجائے قبیلہ دوس کو دعا دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور
پورے قبیلے کو میرے پاس بھیج دے۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ تبلیغ میں لگ جاتے ہیں، اور سن 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو حضرت طفیل بن عمرو اپنے قبیلے کے تقریباً 80 خاندانوں کو جو مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور پورا کا پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر قبائل جو ہیں وہ سن 9 ہجری میں یعنی غزوہ تبوک کے بعد اپنا اپنا وفد بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی طرح ایک وفد ہے جو فروہ بن عمرو جذامی کا ہے۔ فروہ جو ہے یہ رومن امپائر کے زیر سایہ جو عرب قبائل تھے ان کے گورنر تھے، اور ان کا جو دارالحکومت تھا وہ ایک شہر ہے معان، آج کل یہ اردن کے ایریا میں آتا ہے، اس میں ان کی حکومت تھی۔ جب جنگ مؤتہ ہوئی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ پہلے قائد تھے، وہ شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، پھر تیسرے قائد جعفر بن ابو طالب تھے، وہ شہید ہوئے، بعد میں صحابہ کرام نے جو قیادت ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ بہت بہادری سے لڑے۔ تو یہ جو حکمران ہیں، گورنر ہیں فروہ جذامی، یہ مسلمانوں کی بہادری سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن رومی حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا، قید کر لیا اس جرم کی بنا پہ کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے ہیں، اور انہیں 2 باتوں میں سے ایک چننے کا کہا کہ یا تو آپ اسلام کو چھوڑ دیں یا پھر سزائے موت کا سامنا کریں۔ انہوں نے سزائے موت قبول کی لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ایک اور وفد ہے جو قبیلہ صدا کا وفد ہے، ان کے سردار تھے زیاد بن حارث صدائی۔ یہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم شخصیت ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں کعب بن زہیر، اور یہ ایک بہت ہی بڑے شاعر کے بیٹے ہیں زہیر بن ابی سلمہ کے۔ یہ آتے ہیں، دراصل جب یہ غیر مسلم تھے، کفر میں تھے، تو یہ اپنی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، اور جب یہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، تو اپنا چہرہ ڈھانپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر کعب بن زہیر توبہ کر لے اور اسلام قبول کرنا چاہے تو آپ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، اسے اجازت دیں گے کہ وہ اسلام قبول کر لے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، اور اس کا جو اسلام میں داخلہ ہے وہ بھی قبول ہوگا، اسے میں معاف کر دوں گا۔ تو پھر وہ چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں کعب بن زہیر ہوں۔ اسے دیکھ کر ایک انصاری صحابی غصے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ سارے اشعار یاد آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کر دوں، یہ گستاخ رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کعب بن زہیر توبہ کر چکے ہیں اور اپنی جو پرانی روش تھی اس کو چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا اب آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد کعب بن زہیر اپنا مشہور قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا جو چادر مبارک ہے جسے بردہ کہتے ہیں وہ انہیں تحفتاً دیتے ہیں، اور یہ پہلا قصیدہ بردہ ہے۔ جو دوسرا قصیدہ بردہ ہے جو زیادہ مشہور ہے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بعد کی بات ہے، لیکن یہ جو صحابی ہیں کعب بن زہیر، ان کا جو قصیدہ ہے اسے بھی قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک قبیلہ ہے جو
جس کا نام ہے عزرہ، وہاں سے وفد آتا ہے، اور یہ جو قبیلہ ہے قبیلہ عزرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب کے ستیلے بھائی کا خاندان ہے۔ تو جب یہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندانی نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں اور انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت بھی دیتے ہیں کہ ملک شام کو جو فوج فتح کرے گی آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ نجومیوں کے پاس اور کاہنوں کے پاس جا کر سوال نہ کریں، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح نہ کریں۔ تو یہ سارا وفد جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور واپس جا کے اپنا جو قبیلہ ہے قبیلہ عزرہ انہیں بھی تبلیغ کرتا ہے اور وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور قبیلہ ہے جس کا نام قبیلہ بلی ہے۔ یہ جو بلی کا قبیلہ ہے یہ موجودہ مدائن صالح میں آباد تھا، آج بھی وہیں پر آباد ہے۔ یہاں کا وفد آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دین کے بارے میں، دین کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں مختلف سوالات کرتا ہے۔ مثلا ایک سوال یہ وہ پوچھتے ہیں کہ ضیافت جو ہے وہ کتنے دن کے لیے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ 3 دن کے لیے ضیافت کرنا چاہیے، یہ مہمان کا حق ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی بکری گم ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بکری یا تو تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیا کی ہے، یعنی آپ اس بکری کو لے لیں اور مالک کو تلاش کریں، مل جائے تو اس کے حوالے کریں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے، جب بھی اس کا مالک اسے پائے گا اسے لے لے گا۔ تو اس طرح کے وہ مختلف سوالات کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی تحفے تحائف دے کر روانہ کرتے ہیں۔ طائف کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ وہاں 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ثقیف اور حوازن۔ حوازن کا جو وفد ہے وہ تو غزوہ طائف کے فوراً بعد آ گیا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ جو دوسرا قبیلہ ہے قبیلہ ثقیف، قبیلہ ثقیف کے جو سردار ہیں عروہ بن مسعود ثقفی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آتے ہیں سن 8 ہجری میں، یعنی غزوہ طائف کے بعد، اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد واپس وہ جاتے ہیں طائف اپنے قبیلے میں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ثقیف یہ بات جان کر ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے سردار مسلمان کیوں ہوئے ہیں، اور بجائے کہ ان کی بات سنیں ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور عروہ بن مسعود جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ چند ماہ بعد ثقیف کے جو لوگ ہیں، جو عمائدین ہیں، سردار ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اپنے سردار کو قتل کر کے، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک وفد بھیجا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو 6 عمائدین کا وفد جاتا ہے، جن میں ایک نوجوان ہیں عثمان بن ابو العاص ثقفی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں تاکہ لوگوں کو نماز پڑھتا دیکھیں، قرآن مجید سنیں۔ چند دن گزرنے کے بعد ان کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے عبد یا لیل، اور یہ وہی شخص ہے جس کے کہنے پر طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے۔ تو یہ جو شخص ہے عبد یا لیل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن ہماری چند شرائط ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شرائط ہم لکھ لیں اور ایک معاہدہ کی شکل ہو جائے قبیلہ ثقیف کے درمیان اور آپ کے درمیان۔ اور وہ یہ شرائط یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں زنا کرنے کی اجازت ہوگی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں شراب پینے کی اجازت ہوگی، تیسری شرط انہوں نے یہ لکھوائی کہ ہمیں سود کھانے کی اجازت ہوگی، چوتھی شرط انہوں نے یہ لکھوائی یا لکھوانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں نماز کی چھوٹ ہوگی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور پانچویں شرط وہ یہ لکھوانا چاہ رہے تھے
کہ ہمارے جو سب سے بڑے بت ہیں جس کا نام لات ہے اسے ہم نہیں گرائیں گے، منہدم نہیں کریں گے، بلکہ وہ جوں کا توں موجود رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچوں شرائط سنی اور سب کے بارے میں آپ نے انکار فرمایا کہ ان میں کوئی چیز جو ایسی نہیں ہے جو قابل قبول ہو، کہ مسلمان بھی ہوں اور نعوذ باللہ زنا بھی کریں یا شراب بھی پئیں یا سود بھی کھائیں، یا مسلمان ہوں اور نماز نہ پڑھیں، اور یہ کہ بتوں کا احترام ہو دل میں، بت کو گرانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے انکار کر دیا۔ چند دن مزید گزرے اور انہوں نے دیکھا کس طرح مسلمان جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید سنا، تو چند دنوں کے بعد انہوں نے خود ہی سر تسلیم خم کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو نوجوان تھے عثمان بن ابو العاص، انہیں ان کا سردار بنایا اور طائف کا گورنر بنا کے انہیں واپس کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان بن ابو العاص جو تھے یہ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھتے رہے، اور جب وہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاتے، ان سے دین کے بارے میں پوچھتے۔ تو یہ جو ان کی علم کے حوالے سے طلب تھی، اس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف کا گورنر بنایا، اور اس طرح یہ پورا جو وفد ہے مسلمان ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے پورا جو قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یمن کے سرداروں کا ایلچی آتا ہے، یمن کے سردار اکٹھے ہو کے اس ایلچی کو بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دے کر کہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ ہمیں اسلام کی جو بھی ہدایات ہیں ہمارے لیے وہ بھیجیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک دستاویز تیار کرواتے ہیں جس میں مسلمانوں کے حقوق کا ذکر ہے، اور جو ذمی ہیں، جو غیر مسلم ہیں شہری، ان کے حقوق کا بھی وضاحت اس میں فرمائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دستاویز ان کو دے کر بھیجتے ہیں، ساتھ میں چند صحابہ کرام کو بھی بھیجتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر ان کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلہ ہمدان کا وفد ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جو سن 9 ہجری میں تبوک سے واپسی کے بعد ان کا وفد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی ایک دستاویز لکھوا کر دیتے ہیں، اور ایک زمین کا بہت بڑا علاقہ ایریا جو ہے وہ انہیں دیتے ہیں، اور ایک شخص جو انہی میں سے ہے مالک بن نمت، اسے ان کا گورنر بناتے ہیں، سردار بناتے ہیں ان لوگوں کا جو قبیلہ ہمدان میں مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو بھیجتے ہیں کہ وہ ان میں دین کی دعوت کریں، تبلیغ کریں۔ حضرت خالد بن ولید تقریباً 6 ماہ تک تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، اور ساتھ میں اپنا ایک خط بھی دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ جائیں اور حضرت خالد کو واپس بھیج دیں اور آپ تبلیغ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، اس کے بعد انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کا پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمدان کے جو لوگ ہیں مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قبیلہ ہمدان پر سلامتی ہو، قبیلہ ہمدان پر سلامتی ہو۔ آپ ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ ہے، قبیلہ بنو فزارہ، وہاں کا وفد آتا ہے۔ یہ بھی سن 9 ہجری میں ہے، غزوہ تبوک کے بعد اسلام قبول کرتا ہے، اور اپنے علاقے میں قحط سالی کا شکایت کرتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم وفد ہے، یہ نجران کا وفد ہے۔ نجران موجودہ سعودی عرب کا ایک بڑا شہر ہے، اور اس زمانے میں بھی بہت بڑا شہر تھا، اور اس کے اطراف میں تقریباً
73 بستیاں تھیں اور ان میں تقریباً 1 لاکھ جنگجو لوگ آباد تھے، اور یہ سارے کے سارے عیسائی تھے۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑا وفد آتا ہے، اور وفد میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد 60 ہے، 60 لوگ آتے ہیں، اور ان میں جو 24 ایسے ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہاں کی حکومت کے، اور 3 جو ہیں ان 24 میں وہ قائدین ہیں۔ ایک یعنی ان کا امیر ہے جس کا لقب عاقب ہے، اس کا اصل نام تو عبد المسیح تھا لیکن اس کا لقب عاقب تھا۔ اسی طرح جو دوسرا شخص ہے جو ان کے ثقافتی امور کا عہدیدار ہے، اس کا لقب تھا سید، اور اس کا اصل نام شرحبیل تھا۔ اسی طرح تیسرا شخص جو دینی امور کے حوالے سے ذمہ دار تھا، اس کا لقب تھا اسقف، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ تو یہ سارے کا سارا وفد جو ہے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں مسجد نبوی میں ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 1 دن کی مہلت مانگتے ہیں، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ بھی کہتے ہیں، اور یہ انبیاء کرتے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ کہ آئیں ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو شخص غلط بات کر رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو یا اس پر اللہ کا عذاب ہو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے ان وفد کو سنائیں تو انہوں نے مہلت مانگی سوچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہلت دی، وہ سارا دن سوچتے رہے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں دین کی دعوت دی، تو انہوں نے پھر انکار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مباہلہ کی تیاری شروع کر دی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آئیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ جو غلط ہے اس پر عذاب آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کو لیا، اور مباہلے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ عیسائیوں کے وفد نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہیں تو انہوں نے مزید سوچنے کے لیے مہلت مانگی۔ پھر یہ تینوں سردار جو ہیں، عاقب بھی اور سید بھی اور اسقف بھی، یہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور ان میں سے جو 2 ہیں، امیر ہے عاقب اور جو دوسرا ہے اس کا ماتحت سید، ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص واقعی اللہ کا نبی ہے اور ہم ان کے ساتھ مباہلہ کر لیتے ہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ ہم فی الحال تو اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی، اور جزیہ کی جو مالیت طے ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ ہر سال 2000 کپڑوں کے جوڑے دیں گے، اور ہر جوڑے کے ساتھ
سونے کا چاندی کا ایک اوقیہ جو ہے تقریباً 150 گرام چاندی تھی اس زمانے میں، ساتھ میں یہ دیں گے۔ اور وفد نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو بھیجیں جو ہمارے ساتھ نجران جائے اور یہ جو جزیہ کی مال ہے واپس لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، جن کا لقب بھی امین الامہ ہے، انہیں ساتھ روانہ کیا۔ اور بظاہر قرائن سے یہی لگتا ہے کہ واپسی کا جو سفر ہے، جو کہ ایک طویل سفر ہے، مدینہ سے نجران کا جو فاصلہ ہے تقریباً 1200 کلومیٹر بنتا ہے، اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بات چیت کی ہوگی، دین کے حوالے سے گفتگو کی ہوگی، ان کے سوالوں کے جواب دیے ہوں گے، کیونکہ صحیح روایات میں یہی آتا ہے کہ نجران پہنچنے کے فوراً بعد یہ جو دونوں شخص ہیں، عاقب اور سید، جو اس قبیلے کے اس وفد کے سردار تھے، یہ نجران پہنچتے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، اور پورے نجران میں تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نجران کے وفد کا حال تھا کہ کس طرح یہ آتے ہیں اور شروع میں اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہی یہ نجران پہنچتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پورا جو شہر ہے نجران کا اور اس کے اطراف کی جو بستیاں ہیں یہ سب مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، نجران کے وفد کے بعد بھی بہت سارے وفود آتے ہیں، جن میں اہم ترین وفود جو ہیں وہ قبیلہ بنو حنیفہ کا وفد ہے، جس میں مسیلمہ کذاب ہے، قبیلہ بنو عامر ہے، قبیلہ طئی ہے جو حاتم طائی کا قبیلہ ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی تفصیل میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد